As a reminder, we'll have 2 Jamaat Salats, so the ladies can line up in Hall C. And Maulana's coming over there, and we'll need about 4 to 5 gents to go that direction as well. So if you can help accommodate the ladies section, we can do namaz there. اور محمد وآل محمد صلوات. Mu'mineen, get ready with your wuzu and make a saf. Inshallah, in 5 minutes we will continue our program with Salat al-Maghribain, and after Salat al-Maghribain, inshallah, we will have Sham-e Ghariba program. So in 5 minutes, inshallah, we will have azan. تھے لیکن حسین کا بدن تیروں پر معلق تھا. زمین کربلا میں کوہرام بپا ہوا کہ حسین دشت کربلا میں ذوالجناح سے زمین پر آ گئے. جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تو وہ خیموں کی طرف کر کے امام کو آواز دیتا، یا مولا ادرکنی، یا آقا ادرکنی. تو حسین اس کے سرانے پہنچ جاتے، اس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے، وصیتیں سنتے اور تسلی و تشفی دیتے. لیکن یہ غربت حسین ہے کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جب حسین اب گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے، آواز دے تو کس کو دے؟ نہ عباسی، نہ اکبری، نہ قاسمی، کوئی نہیں ہے جسے حسین آواز دے. عباس زندہ نہیں ہے، اکبر شہید ہو چکے ہیں. جب بچوں کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو اسے ماں یاد آتی ہے. حسین نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، ماں مقتل سے آواز آئی ہے، میرے لال کب سے تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. امام زمین پر آئے، امام کا بدن تیروں سے جھلنی ہو چکا ہے. کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا. اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا تو وہ امام کے بدن پر پتھر مار رہا تھا.
دشمنوں کے نرغے میں میرا مولا اکیلا رہ گیا. ادھر سلے زینبیہ پر زینب تشریف لائی, اپنے بھائی کو دیکھتی رہی. شمر ستمگر نے کہا حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. کس میں ہمت تھی جو حسین کے قریب آتا؟ تو کسی ملعون نے آواز بلند کی, خیموں میں آگ لگا دی جائے. تو حسین گھٹنیوں کے بل دشت کربلا میں بیٹھ گئے. کہا ظالموں ابھی حسین زندہ. ظالموں ابھی حسین زندہ ہے. تاریخ ساز پیغام حسین نے دشت کربلا سے عالم انسانیت کو دیا کہ ان کو ان لم یکن لکم دینون. اے ظالموں تمہارے پاس اگر دین نہیں ہے تو کم از کم انسان بنو. عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں کیا جاتا. اگر جتنے تیر بچے حسین پر چلا دو, جتنے تیر بچے حسین پر چلا دو, خیموں کی طرف نہ جانا. حسین گھٹنوں کے بل دشت کربلا میں بیٹھ کر عالم انسانیت کو پیغام دیا. لیکن یہ فاطمہ کا لال کتنا لڑتا. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا امام نے سجدے میں سر رکھا. کیسا سجدہ, تاریخ اسلام کا بے نظیر سجدہ, تہے شمشیر سجدہ, اور کتنا معتبر سجدہ. بتاؤ بے نیاز کیا اعتبار بندگی آیا. فخر سے پروردگار فرشتوں کی بس میں کہہ رہا تھا, اے فرشتوں اسے کہتے ہیں سجدہ کہ تیروں کے چھاؤں میں, تلواروں کے سائے میں فاطمہ کے لال نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. شمر ملعون سینے پر سوار ہو گیا. ادھر تلے زینبیہ سے زینب نے دیکھا, آواز بلند کی, پروردگار کسی بہن کو اپنے بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. کسی بہن کو خدا بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. سینے پر ظالم سوار ہو, ہاتھ میں کند خنجر ہو. زینب نے رخ کیا عمر سعد کا, عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے. یہ فرزند فاطمہ, یہ علی کا بیٹا, یہ نواسہ رسول. ارے کوئی تو ہو جو میرے بھائی پر ترس کھائے, کوئی تو ہو جو میرے بھائی پر رحم کھائے. جب کوئی آواز نہیں آئی تو زینب کبریٰ نے مدینے کو رخ کیا. نانا بھیا کو بچانا, بابا میرے حسین کو بچا لو, ماں فاطمہ میرے حسین کو بچا لو. جب حسین زینب کی آواز مقتل میں گونجی, حسین نے آنکھیں کھولی. کہا بہن زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے, خیمے میں چلے جانا. میر انیس کہتے ہیں اتنا پیار تھا حسین کو زینب سے, اس نام سے اتنا لگاؤ تھا. آہستہ آہستہ حسین نے 3 مرتبہ کہا زینب زینب, ارے زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے, خیمے میں چلی جاؤ, خیمے سے باہر نہ آنا. حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ بہن کی نگاہ قتل حسین اور سر کی جدائی کی طرف جائے. حسین نے بہن کو خیمے میں بھیجا. ادھر شمر ستمگر نے حسین کا سر تن سے جدا کیا. مجھے نہیں معلوم کند خنجر سے شمر نے حسین کا گلا کیسے کاٹا. امام زمانہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا المذموم. میں اس زیارت کے فقرے کا ترجمہ نہیں کر سکتا. السلام علیکہ ایھا المذموم, السلام علیکہ ایھا المنحور. اے مذبوح تجھ پر سلام, اے منحور تم پر سلام. یہ مذبوح کسے کہتے, جس کا گلا آگے سے کاٹا جائے اسے مذبوح کہتے
کہتے ہیں جس کی گردن پیچھے سے کاٹی جائے اسے منہور کہتے. شمر نے حسین کا گلا کیسے کاٹا؟ ارے خود خنجر تھا اور سوکھا گلا. سر تن سے جدا کیا گیا. سیاہ آندیاں چلنے لگی. فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا. آسمان سے خون برسنے لگا. زمین کانپنے لگی. سید سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا. امام کا سر نو کے نیزے پر دیکھا. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا. ادھر عمر سعد نے حکم دیا خیموں میں آگ لگا دی جائے. ارے ظالم ہاتھوں میں آگ لیے خیموں کی طرف دوڑے. ایک خیمے میں آگ لگتی, بیویاں خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں چلی جاتی, پھر وہاں آگ لگتی تیسرے خیمے میں. ایسا منظر تھا جیسے قیامت کا منظر. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں یہ شام غریبہ نہیں ہے, یہ شام یتیمہ بھی ہے, یہ شام اسیرہ بھی ہے, یہ شام بے کساں بھی ہے, یہ شام تنہائی بھی ہے. خیموں میں آگ پھیلی تھی. زینب کبریٰ نے بچوں کو جمع کیا. سید سجاد کے خیمے میں گئی. پوچھا بیٹا بتاؤ کیا کرے, خیمے میں آگ میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ اب زینب جی کر کیا کرے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا علیکن بالفرار. وہ بھی اماں جان بچانا واجب ہے, خیمے سے نکل جاؤ. خیمے کے اطراف آگ ہے, خیموں میں آگ ہے, ظالموں کے ہاتھوں میں آگ ہے. بتائیے بیویاں جائیں تو کہاں جائیں؟ ارے چاروں طرف آگ ہے, بچوں کے کپڑوں میں آگ, خیموں میں آگ. بیمار کا بستر جل رہا تھا. اکیلی زینب کس کو سنبھالے, کس کو تسلی دے, کس کو سنبھالے, کس کو تسلی دے؟ اگر بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی بیویاں گریا کرنے لگتی, بیویوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی سید سجاد کا بستر جلنے لگتا. تنہا زینب رہ گئی جو سارے بچوں کو جمع کرنے لگی. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا قیام حسینی سے ایک بچی دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی تھی. اس کے کرتے میں آگ لگی تھی. میں قریب گیا, اس کے کرتے سے آگ کو بجھانا چاہتا تھا. اس بچی نے کہا ہم خاندان اہل بیت کے ہیں, ہمیں نامحرم کوئی ہاتھ نہ لگا. اجرکم اللہ, کوئی نامحرم ہمیں ہاتھ نہ لگائے. کرتے میں آگ لگی تھی, بچی مقتل کی طرف جا رہی تھی. بس میں نے اتنا پوچھا بتا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں. اس بچی نے کہا اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو بتا دے نجف کا راستہ کس طرف. میں نے پوچھا بیٹی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی وہاں رہتا. تجھے نہیں معلوم میں دادا کے پاس جاؤں گی اور شکایت کروں گی کہ ہمارے گھر چل. بچی مقتل کی طرف گئی. چچا عباس تم کہاں ہو؟ بھیا اکبر تم کہاں ہو؟ بابا تم کہاں ہو؟ ادھر زینب و کلثوم نے سکینہ کو ڈھونڈا, کہیں سکینہ نظر نہیں آئی, بھائی کی امانت نظر نہیں آئی. زینب و کلثوم مقتل کی طرف چلی. رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, خاک پر نماز شب ادا کی. زینب و کلثوم نے بچی کو تلاش کرنے کے لیے نکلی, آواز دیتی رہی سکینہ تم کہاں ہو, اے میرے بھائی کی امانت تم کہاں ہو. جب آواز دیتی گئی دو بہنیں مقتل کے قریب پہنچی. کٹے ہوئے سر سے حسین کی آواز آئی, بہن زینب ذرا آہستہ, ذرا آہستہ, ابھی میری بچی تک کر. آہستہ بولو, میری بچی میرے سینے پر سو چکی ہے. زینب قریب گئی,
سکینہ کو جگایا. 2 سوال زینب نے سکینہ سے کیا. آزادارو، جب بچے جواب دینے لگتے ہیں، جب بچے سوال کرنے لگتے ہیں، ان کا جواب دینا بہت مشکل ہے، خصوصاً جب غم و مصیبت میں وہ سوال کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو ماں باپ جواب نہیں دے سکتے. زینب نے سب کو سنبھالا، سب کو تسلی دی، لیکن جب سکینہ نے سوال کرنا شروع کیا، زینب خود دشت کربلا میں خاک پر بیٹھ گئی. جواب دے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کو اٹھایا، سوال کیا، کہا بیٹی چلو گھر چلے. تو پلٹ کر زینب نے کہا پھوپھی اماں ہمارا گھر کہاں؟ زینب نے کہا بیٹی گھر چلو. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہمارا گھر ہے کہاں جو جائے؟ خیموں میں آگ لگ گئی. زینب جواب نہ دے سکی، کربلا کی خاک پر بیٹھ گئی. دوسرا سوال زینب نے کیا، بیٹی سکینہ اتنا بتاؤ، ارے باپ کو پہچاننے کے 2 ہی راستے ہیں. ایک یہ کہ باپ کے تن پر سر ہو جو سر کو دیکھ کر پہچانا جائے، لباس ہو تو لباس کو دیکھ کر پہچانا جائے. بدن پر سر نہیں ہے، کربلا کی خاک بدن پر ہے، پتھروں میں لاشا گر چکا ہے. بتاؤ تم نے باپ کو کیسے پہچانا؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں نے باپ کو نہیں پہچانا، بابا نے خود مجھے بلایا. الیہ الیہ سکینہ سکینہ الیہ الیہ سکینہ سکینہ بابا نے مجھے خود بلایا تھا. سکینہ کو لے کر زینب و کلثوم آئی. خیام کے درمی جلتے ہوئے خیموں پر بیٹھ کر سب کو زینب نے تسلی دی، سارے بچوں کو تسلی دی. کبھی ام فروا کو سنبھالا، کبھی رباب کو سنبھالا. ادھر شہدائے کربلا کے سربس عزادارو، آخری روایت ہے آپ تھک چکے، لیکن حسین سے بڑا کوئی تھکا ہوا انسان دنیا میں نہیں ہے. ایک جنازہ ہم دن میں نہیں اٹھا سکتے، تھک جاتے ہیں. ایک دوپہر میں حسین نے 71 لاشیں اٹھائے اور پھر جنگ حسین نے کی. حسین سے بڑھ کر تھکا ہوا انسان کوئی نہیں. بس ایک روایت سن لیجئے، ادھر شہداء کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا. شہداء کے سروں کی گنتی شروع کی گئی، کس نے کس کو مارا، کس کا سر کہاں پر ہے. سارے سر جمع کیے گئے، نوکے نیزہ پر بلند کیے گئے. حرملہ نے کہا میں نے ایک بچے کو شہید کیا تھا، جس کے گلے پر میں نے تیر چلایا تھا، اس بچے کا سر نظر نہیں آتا. عمر سعد نے حکم دیا جاؤ اس بچے کے سر کو ڈھونڈو. حسین نے اس بچے کو کہاں پر دفن کیا ہے؟ جب حکم دیا تو ظالم نیزہ لیے دشت کربلا میں نیزہ زمین پر گاڑتے گئے کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے. جب حضرت فضہ نے زینب سے کہا شہزادی ام رباب کو خیمہ رباب کو چھپا لو، کہیں ام رباب کی نگاہ اس منظر پہ نہ پڑے، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے. نیزہ زمین پر گاڑتے گئے، اچانک ایک جنازہ زمین سے نکلا. ظالم نے سر اصغر کو تن سے جدا. ارے کربلا کے دشت میں ایک معصوم بچہ 2 مرتبہ ذبح ہو گیا. بیویاں دیکھتی رہ گئی، کوئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اپنے تصورات کو کربلا کی طرف لے جائیے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بولا ہم غریبوں کا سلام قبول کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر یہ سلام کر دیں حسین کی طرف. مولا یہ سلام آخر نہ ہو, زندہ رہنا, صرف عزائے حسین کے لیے زندہ رکھنا پروردگار. یہ تو اگلے برس پھر ہے اور یہ ماتم ہے, چل بسے تو ہمارا سلام آخر ہے. سب مل کر کربلا کا رخ کریں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین. سلام خاک نشینوں پسو گواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام تم پہ ہمارے رسول کے پیاروں, سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے, کھلے سروں پر تیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے, مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی, نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں, بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی, کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی, وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی بی.
جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام. عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام. ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی. ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی. تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی. نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ. درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ. سلام محسن اسلام خستتاً لاشو. سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. گھبرائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب. بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائیں گی زینب. گھبرائیں گی زینب. کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی. کیا تباہی. اب اس کو ناباد کبھی پائیں گی زینب. گھبرائیں گی زینب. بے پردہ ہوئی قید بھی قہر میں اٹھائی اور موت نہ آئی. کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائیں گی زینب. گھبرائیں گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا. یہ نیل ہے کیسا. کس کس کو نشان رسی کے
دکھلائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب